یہودی کیوں صدام حسین کو پاگل کہتے تھے؟ کیوں صدام حسین نے ایک ساتھ اسرائیل پر 40 میزائل داغ دیے تھے؟ اس ویڈیو میں آج ہم یہی جانیں گے کہ کیوں صدام حسین یہودیوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی حیثیت رکھتے تھے۔ صدام حسین اسلامی تاریخ کا ایک بہادر اور نڈر شخص تھا جس سے صرف یہودی ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے، بلکہ اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صدام حسین اکثر اپنے انٹرویوز میں کہا کرتے تھے کہ میں ایٹم بم صرف اور صرف یہودیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ لائیو کانفرنس میں صدام حسین کے سامنے ایک عورت روتی ہوئی آئی اور انتہائی غصے میں کہنے لگی کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کو شہید کر دیا ہے۔ کیا تمہیں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی چیخو پکار سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیل کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ تم تو یہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ تم کیا سوچتے ہو قیامت والے دن تمہیں اس بارے میں اللہ کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ عورت کا اتنا کہنا تھا کہ صدام حسین نے روتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا جس طرح انہوں نے میری ماؤں، بہنوں اور بزرگوں کو رلایا ہے، میں بھی ان کی چیخیں نکلواؤں گا۔ اس کے بعد صدام حسین نے یہودیوں کے ساتھ وہ کیا کہ یہودی ہٹلر کو بھول گئے۔ صدام حسین نے راتوں رات فوجیوں کی میٹنگ بلائی اور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر 40 میزائل داغ دیے اور تل ابیب کو مٹی میں ملا دیا۔ صدام حسین کی اس جرأت کو دیکھ کر مسلم دنیا حیران رہ گئی اور یوں رات سوتے ہوئے یہودیوں کو صدام حسین نے ہمیشہ کے لیے پکی نیند سلا دیا۔ صدام حسین نے ان کی نسل ختم کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن کچھ یہودی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امریکہ سمیت تمام ممالک ڈر گئے کہ جو شخص ایک عورت کے کہنے پر 40 میزائل داغ سکتا ہے وہ کس قدر خطرناک ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے چالیں چلنا شروع کر دیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے اپنی فوجیں آہستہ آہستہ عراق کے گرد جمع کرنا شروع کر دی۔ امریکہ بظاہر تو دوست تھا عراق کا، لیکن اندر ہی اندر اس ملک کو ختم کرنے کی چالیں چل رہا تھا، لہٰذا امریکہ نے عراق پہ 2 مرتبہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا الزام لگایا کہ صدام حسین نے ایک ایسا نیوکلیئر ہتھیار بنایا ہے جو پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے، مگر دونوں بار عراق کی تلاشی کرنے پر کچھ نہ ملا۔ سال 2003 میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور اسرائیل نے مل کر عراق پر حملہ کیا، لیکن صدام حسین عراق میں ہی کہیں چھپ گیا کیونکہ عراق اکیلا ان تمام ممالک سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ یوں صدام حسین ان کی نظروں سے کئی سال اوجھل رہ کر ان کو نقصان پہنچاتا رہا، مگر 2003 میں اس جنگ نے عراق کو نگل لیا۔ صدام حسین کے ایک گارڈ نے پیسوں کی خاطر صدام حسین کا پتہ ان ممالک کو دے دیا اور یوں صدام حسین کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، جیل میں قید کر دیا گیا کئی سالوں تک، اور پھر 30 دسمبر 2006 کی ایک صبح سرعام صدام حسین کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ پھانسی کے یہ مناظر پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیے گئے، مگر پوری دنیا کے حکمران اور لوگ منہ ہی تکتے رہ گئے۔ صدام حسین وہ واحد نڈر شخص تھا جو اکیلا ہی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا تھا۔ آج بھی ہمیں صدام حسین کی طرح کا نڈر اور بہادر شخص چاہیے جو ہمارے قبلہ اول کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروا سکے اور فلسطین سمیت تمام امت مسلمہ کو ان چال باز قوموں کے چنگل سے حفاظت کر سکے۔